یہ بتائیے گا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرکزی قیادت کے درمیان نوک جھونک چل رہی ہے، کیا یہ انتخابات کے دوسرے مرحلے کی تیاری ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ نوک جھونک چلتی رہنی چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بی بی آپ کا شکریہ۔ اور دیکھیں اس طرح ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ ایک جمہوری نظام ہے اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والے ہمیشہ جو ہے ان کا اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو تنقید بھی کرنی پڑتی ہے، اور میرے خیال میں یہ تنقید کرنا اور اختلاف رائے رکھنا یہ اچھی بات ہے۔ یہ مثال دیتی ہے آپ کی ایک زندہ قوم ہونے کی ایک مثال دیتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں جو ہے پیپل پارٹی کی جو مرکزی قیادت سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ فارم 47 کا تانا دیتے ہیں تو اسی فارم 47 کی حکومت نے آپ کو جو ہے پاکستان کی پریزیڈنسی بھی دی ہے، آپ کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی بنایا ہے اور بٹھایا ہے، اور ساتھ میں آپ کو جو ہے 2 پروونسز کے گورنرشپ بھی آپ اسی فارم 47 کے حکومت نے آپ کو دی ہے، اور ساتھ میں جو ہے آپ کو ڈپٹی اسپیکر بھی بنایا گیا ہے، چیئرمین سینٹ بھی آپ نے جو ہے اسی فارم 47 کی حکومت سے لی ہے۔ تو آج یہ جو رونا رو رہے ہیں، مجھے تو اس بات پہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ بھئی آپ کو جب آپ کی گلگت بلتستان میں آپ کی الیکشن ہوئے اور آپ نے جو ہے اکثریت لے لی ہے، آپ کے ادھر پہ گورنمنٹ بنا لی ہے، تو ہم نے اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کیا آپ فارم 47 پہ آئے، فارم 45 پہ آئے، کس فارم پہ آئے۔ آج جب کشمیر کی ایک فیئر الیکشن ہوئی ہے اور الحمدللہ اس میں ہم نے جو ہے 9 سیٹیں حاصل کی ہے، لوگوں نے دیکھیں، لوگوں نے کشمیر میں جو ہمیں ووٹ دیا ہے، جو مینڈیٹ دیا ہے، کچھ دیکھ کے انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے مسٹر 10% ہمارے پارٹی میں کوئی موجود نہیں ہے کہ 10% پہ ہم لوگ جو ہے کام کرے۔ ہم نے جو ہے ڈیلیور کیے، کچھ پنجاب میں جو ہے ہم نے بہت اچھے طریقے سے مریم بی بی نے ڈیلیور کیا ہے، تو لوگوں نے جو ہے ان کے منصوبے، ان کے ریفارمز دیکھ کے جو ہے ہمیں مینڈیٹ دیے۔ آج میں اس بات پہ حیران ہوں کہ انہوں نے جو ہے جب جی بی کا الیکشن تھا تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا ہم 45 پہ آئیں یا 47 پہ آئیں، اور کشمیر کے الیکشن تو جلال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی بی کا جو الیکشن ہوا ہے، جو کشمیر میں جی بی میں حکومت دی گئی ہے پیپلز پارٹی کو، تو کیا وہ بھی اسی طرح مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے؟ بی بی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جی بی میں فیئر الیکشن ہوا ہے تو اگر یہ سوال بیسیکلی آپ کو پیپل پارٹی سے پوچھنا چاہیے۔ اگر جی بی میں فیئر الیکشن ہوا ہے تو آج کشمیر کا الیکشن بھی فیئر الیکشن ہے۔ اگر جی بی کا فارم 47 کا الیکشن ہے تو آج کشمیر کا الیکشن بھی فارم 47 جلال صاحب، بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جی بی میں مجھے مینڈیٹ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ یہ فیڈرل میں بجٹ پاس کروا سکے، بجٹ کے بدلے میں مینڈیٹ دیا ہے آپ نے۔ دیکھیں بی بی اس طرح ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ان کو کشمیر والے الیکشن کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ فارم 47 کا الیکشن ہے، یا اگر ان کو جو ہے فیڈرل الیکشن پہ جو ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، تو کیوں یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہمارے ساتھ دیتے ہیں؟ یہ کیوں جو ہے آپ کے جو ہے کانسٹیٹیوشنل ایک آئینی عہدے کے اوپر جو ہے بیٹھے ہیں؟ تو ان کو آپ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ چلے اعتراض کرے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے اعتراض کرے جن کا جو ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ پچھلے 18 سالوں سے جو ہے ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے۔ آپ کی سندھ میں ایک مجھے ریفارمز بتائے۔ میں آپ کو کچھ دن پہلے کیا مثال دیتا ہوں، میں کچھ عرصہ پہلے میں گیا ہوں کراچی آفٹر اے لانگ ٹائم، تو میں گھما ہوں ڈی ایچ اے کے بہت اچھے روڈ جلال صاحب، آپ کی طرف دوبارہ میں آتی ہوں۔ تیمور صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ نوک جھونک چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بی گورنمنٹ میں بھی اسی طرح لگ رہا تھا کہ بس ابھی ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی جس طرح سے چل رہی تھی، اور کشمیر الیکشن میں تو اس سے بھی زیادہ سخت ماحول بن گیا ہے۔ تو یہ سخت ماحول کوئی آگے فیصلہ کروائے گا یا پھر ہوگا یہی جی بی الیکشن کی طرح کہ بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف سے ایک ملاقات ہوگی اور معاملات جو ہے وہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں اپنے بھائی کو اور ان کی لیڈرشپ کو کہ ہمارے احسانوں سے پرائم منسٹر 2 بار بنے ہوئے، ہمارا ہی احسانوں سے چیئرمین بلاول بھٹو کی مہربانی سے یہ جو ہے وہ 2 بار پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اور آج ان کی آوازوں میں غرور سنیں اور ان کی باتیں سنیں۔
تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, سن رہے ہیں ان کی باتیں بھی. میں تو اللہ کا شکر ہے, فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ایک ممبر, پیپلز پارٹی کا سربراہ الیکشن جیت کے آیا ہے. فارم 45 اور فارم 47 والے ہم نہیں ہیں. بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تو پارٹی کا سربراہ نواز شریف صاحب جو ہیں, وہ بھی کس طرح الیکشن جیتے اور کس طرح انہیں جتائی گئی, وہ بھی. تیمور صاحب, پھر اس طرح کی کنٹروورشل پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کیوں بیٹھی ہے, کیوں اپنی ساکھ بھی خراب کر رہی ہے؟ جی, ہمیں مجبوری ہے پاکستان کی. جس اکنامک سچویشن میں پاکستان چلا گیا تھا, جس طرح سے ملک دیوالیہ ہونے والا تھا, جس طرح سے یہاں کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی تھی, ان چیزوں کی خاطر ہم نے یہ قربانی دی ہے, اور 2 بار دی ہے میرے خیال سے. پر آئی ایم شیور ان کی محبت ملنے کے بعد تیسری بار تو بالکل بھی نہیں دیں گے. آپ نے بات کی گلگت بلتستان کے الیکشن کی, گلگت بلتستان میں بھی یہی ان کا کرنے کا ارادہ تھا, اور تب ہمیں جب پتہ چلا, ہمیں شکایتیں ملی, ہم نے شور کیا, بجٹ سر پہ تھا, تو ہم نے دیکھا جی ابھی اگر دھاندلی کریں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلے مسائل ہو جائیں گے, تو اپنا ارادہ چینج کر لیا. اور جو گلگت میں نہ کر سکے وہ ابھی کشمیر کے پہلے فیز میں کر لیا. پہلے فیز میں کیا ہے تو مجھے یقین ہے دوسرے فیز میں بھی کریں گے, دوسرے میں کیا تو مجھے یقین ہے تیسرے فیز میں. تیمور صاحب, بجٹ پاس کرانے کے لیے تو نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت تھی, پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے ہمیں فار گرانٹڈ لے لیا ہے, تو پھر ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ہمارے بغیر چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں. یہ فیصلہ میرے لیے تو نہیں ہے, یہ فیصلہ میری قیادت کرے گی کہ ان کو آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا. پر اگر پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی تو ان کی حکومت 4 دن بھی نہیں چل سکتی. تیمور صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2.5 سال سے پیپلز پارٹی سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ نون لیگ اپنے مفاد پہ کام کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی یوز ہو رہی ہے, تب آپ کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کے لیے یہاں پر ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ سسٹم جو ہے ایک بار پھر کولیپس کر جائے, ہم ڈیموکریسی کے ساتھ جڑیں. تو یہ کیسی ڈیموکریسی ہے جس میں ہر بار آپ کہہ رہے ہیں فارم 47 جو ہے اس سے یہ حکومت بناتے ہیں؟ ڈیموکریسی تو نہ ہوئی نا یہ. ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہم قربانی دے رہے ہیں. سب سے بڑی قربانی جو ہم دے سکتے ہیں اس ملک کے لیے دے سکتے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں, اور جب بھی اس ملک کی ضرورت پڑے گی ہم یہ قربانی دیں گے. جو وقت تھا پرانا, جو ہمیں پتا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے, اس وقت ہم نے ہر چیز اپنی سیاست کو آنکھیں بند کر لی سیاست کی طرف, اور ہم نے پاکستان کی طرف دیکھا, جس کی وجہ سے یہ 2 بار پرائم منسٹر بنے, اور انشاءاللہ تیسری بار نہیں بنیں گے. جی ٹھیک ہے. ندیم قریشی صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کشمیر کے انتخابات کو, اور 2 اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں؟ میرے خیال میں آپ لوگ تو پاپ کارن لے کر بیٹھے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, یہ پاکستان کے سیاسی تالاب کی وہ مچھلیاں ہیں, یہ دونوں جماعتیں جن کی زندگی اب صرف اقتدار کے ساتھ جڑی ہے. اگر اقتدار نہیں ہوگا تو یہ جو سیاسی مچھلیاں ہیں دونوں جماعتوں کی صورت میں, یہ ختم ہو جائے گی. یہ ان کی گمراہ پشتی ہے, ان کو سب پتہ ہے ساری صورتحال کا. اگر ایک جماعت اپنی اتحادی جماعت کو, جس کا پرائم منسٹر پاکستان کا پرائم منسٹر, اور یہ کہے کہ جی وہ انتخاب ہی نہیں جیتے, اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب انتخاب نہیں جیتے, مریم نواز صاحب انتخابات نہیں جیتی, تو کھیل تو پھر ختم ہو گیا نا جی. اس سے بڑی ایویڈنس ہے 3 سال سے 3.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف ہے کہ یہ جو چوچو کا مربع پاکستان میں مسلط کیا گیا ہے, یہ جو ارینجمنٹ کی گئی ہے پاکستان کے سیاسی نظام میں, اس نے نہ صرف جمہوریت کا چہرہ مسخ کیا ہے, اس نے پورے نظام پر کوسچن مارک کر دیا ہے. اور میں تو اگلے روز بڑا حیران تھا جب بلاول زرداری صاحب گلا پھاڑ کے فرما رہے تھے کہ جی ہم مقبوضہ کشمیر نہیں ہے. مطلب جو گفتگو ہمارا اپوننٹ انڈیا کا وہاں کا اسپوکس پرسن کرتا ہے آزاد جموں کشمیر کے بارے میں, وہی گفتگو, وہی لہجہ, وہی سب کچھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کر رہی تھی. اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جس طرح سے نون لیگ کے لوگ گفتگو کر رہے ہیں, تو عوام تو اس ساری نوٹنکی کو, اس سارے کھیل تماشے کو سمجھ رہی ہے. اگر پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میرپور ہے, میرپور خاص نہیں, یہ کشمیر ہے, کشمور نہیں, اس کا مطلب ہے وہ 3 بار جو وزیر اعظم پاکستان رہے تو ان کا میرپور خاص سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ انہوں نے کشمور کا, کندکوٹ کا, شکارپور کا, جیکب آباد کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے.
मतलब एक वजीर आजम जो अपने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को तंजी अंदाज में डिस्कस करे, जो जिस मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जहां उनकी फैमिली के पास 4 बार 5 बार इस मुल्क की वजारत उज़्मा रही हो, वो अपने ही मुल्क के हिस्सों का जब कंपैरिजन करे तो कुछ हिस्सों को डिसऑन करे। ये लमा फिक्रिया नहीं है, ये तबाही है, ये डिजास्टर है हमारे निजाम का।